نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخليفة الله المهدي الموعود العظيم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين كما قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ثبوت مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں شروع کیا گیا ہے، جو آیت مذکورہ کے تحت کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت 10ویں صدی ہجری کے اندر ہی ہونا، قرآن اور احادیث نبویہ اور اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور تمام امت محمدیہ میں جلیل القدر اولیاء کرام اور اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام کا جو عقیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت 10ویں صدی ہجری ہی کے اندر ہوگی، تو اس سلسلے میں جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بیان 5واں بیان ہے اس سلسلے کا۔ چونکہ رمضان کا آخری دہا تھا، اس سے پہلے رمضان کے 15 رمضان کے وقت جو ہے چوتھا بیان جو حدیث غزوہ ہند کے تحت میں بیان ہوا تھا، اس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس بیان میں یہ بیان کیا گیا تھا اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہندوستان میں ہوگی اور آپ کی وفات افغانستان کے شہر فرح مبارک میں ہوگی، جو احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج اسی سلسلے کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آیت مذکورہ کے تحت ہی ہم اپنے بیان کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت 10ویں صدی ہجری کے اندر ہی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، جو تمام اہل اسلام کے لیے لمحہ فکر ہے، جو اس بات میں فکر مند ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، جو بالکل احادیث اور قرآن کی روشنی میں غلط اور بالکل تمام امت محمدیہ کے جلیل القدر صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام کے عقائد کے خلاف میں ہے۔ تو یہ میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے عقائد کا تعلق ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسی دنیا میں ہم جو حقیقت ہے، جو اسلام کی جو حقانیت ہے، اس کو معلوم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو حاضرین جو سامعین کرام، کیونکہ ہمارا مقصد اس تقریر کا یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور علماء امت کے رائوں اور مقدس اولیاء کرام کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں واضح کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر تمام دلائل اسی مضمون کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت حذیفہ کی
बुजुर्गी का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप राजदार थे और आप जो है अज़ल से अबद तक जो भी वाक़यात होने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लम ने आपको बता दिया था। इसके दलाइल भी मौजूद हैं, क्योंकि बात तवील हो जाएंगी। आप हज़रत हुज़ैफ़ा की फ़जीलत सिर्फ यही है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो भी काम करते तो आप हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछ कर ही उसको करते थे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि इससे इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 901 हिजरी में ज़ाहिर होना साबित होता है। क्योंकि अरबी हदीस में यहाँ पर इसलिए पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, लोगों को सही उसका मज़मून मालूम हो जाए, इसलिए तिवालत के खौफ से सिर्फ उर्दू तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। और यह हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में और बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत में बयान किया है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला चाहेगा तुम में नबुव्वत रहेगी, फिर अल्लाह ताला इसको उठा देगा। जब तक अल्लाह चाहे खिलाफत नबुव्वत के उसूल पर रहेगी, फिर अल्लाह ताला इसको भी उठा देगा। फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा काट खाने वाली बादशाहत रहेगी, फिर इसको भी अल्लाह ताला उठा देगा। फिर जब तक अल्लाह ताला चाहे जबरी बादशाहत रहेगी, फिर इसको भी अल्लाह ताला उठा देगा। फिर ये बात काबिल तवज्जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इस फ़िक्रे पर तवज्जो का तालिब हैं जो हदीस शरीफ है। हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर खिलाफत नबुव्वत के उसूल पर क़ायम होगी, इसके बाद आप खामोश हो गए। तो इस हदीस को अहमद बिन हम्बल ने और बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत में बयान किया है। तो हज़रात मोहतरम, इस हदीस में हस्ब ज़ैल बातें काबिल गौर हैं। पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लम ने नबुव्वत के बाद खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत, यानी वो खिलाफत जो नबुव्वत के उसूल पर होगी, इसको बयान किया है। उसकी मुद्दत आपने बयान की है। फिर उसके बाद खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत के बाद काट खाने वाली बादशाहत कायम होगी। फिर इसके बाद तीसरी जो बात आपने कही कि काट खाने वाली बादशाहत के बाद जबर तशद्दुद की बादशाहत होगी। चौथी, जबर तशद्दुद के बाद की बादशाहत के बाद खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत कायम होगी, यानी वो खिलाफत जो नबुव्वत के उसूल पर होगी। हर एक की तफसील सामईन किराम की दिलचस्पी के लिए यहाँ मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ। जो लोग तफसील देखना चाहते हैं इस हदीस के तहत में तारीख़ों के औराक पलट सकते हैं, तारीख़ जो है पढ़ सकते हैं ताकि मज़ीद तफसील से मालूमात हासिल हो सकें। पहली बात, जो रसूलुल्लाह सल्लम की नबुव्वत के बाद खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत से मुराद खिलाफत राशिदा है और इस खिलाफत के खुलफा जुमला 5 हैं। पहले खलीफे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 2 साल 6 माह 4 यौम रही है। दूसरे खलीफे हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह 4 यौम रही है। तीसरे खलीफे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 11 साल 11 माह 13 यौम रही है। चौथे खलीफे हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह 8 यौम रही है। पाँचवें खलीफे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 6 माह से कुछ कम है। दूसरी जो पेशिन गोई है, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत के बाद जो अला मिन्हाजुन नबुव्वत थी,
काट खाने वाली बादशाहत से मुराद बनु उमैया की हुकूमत है। जैसा कि इरशाद नबवी हुआ है कि अल खिलाफतु बादी सलासून सनतन सुम्मा बादुहु मलकन अज़ूज़ा, यानी खिलाफत राशिदा मेरे बाद 30 साल रहेगी, फिर इसके बाद काट खाने वाली बादशाहत होगी। इस बादशाहत की तरफ मलकन अज़ूज़ा के अल्फाज इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि बनी उमैया की हुकूमत में जितने बादशाह गुजरे हैं इनमें काबिल ज़िक्र ये हैं, पहले बादशाह हज़रत अमीर माविया हैं और दूसरा बादशाह यजीद पलीत इब्ने माविया है, तीसरे माविया बिन यजीद, चौथा मरवान बिन हकम, फिर अलत तसलसल अब्दुल मलिक, वलीद, सुलेमान, उमर बिन अब्दुल्ला, यजीद बिन अब्दुल मलिक, हशाम वगैरह हैं। आखिरी बादशाह मरवान हम्मार है। इन सब के मिन जुमला हज़रत अमीर माविया और उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफे के नाम से मौसूफ़ हैं। बाकी बादशाह या उमरा की जह तारीफ़ में आते हैं। तारीख़ बिन हजरात से ये बात पोशीदा नहीं है कि बनु उमैया के दौर हुकूमत में ख़ुद हज़रत माविया की ज़िंदगी में यजीद पलीत ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जहर दिलवा दिया और यजीद के ज़माने में इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं अक़रबा शहीद कर दिए गए। यजीद ने उमवियों की एक फ़ौज भेजकर अहले मदीना पर हमला कराया। लड़ाई में बड़े असहाब शहीद हो गए। हशाम ने हज़रत ज़ैद बिन हसन को सरे दरबार शहीद किया, फिर नाश सूली पर लटकाई, फिर जलाकर राख दरियाए फुरात में फेंक दी। हज़रत ज़ैद के फर्जंद हज़रत यहिया का क़त्ल हुआ। बहरहाल इस हुकूमत को हस्ब फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काट खाने वाली हुकूमत कहना बिल्कुल मुनासिब है। हदीस शरीफ में जो तीसरी बात कही गई है, काट खाने वाली हुकूमत के बाद जबरी मुल्क का जिक्र आया है, क्योंकि बनु उमैया के बाद सिवाय बनी अब्बास की हुकूमत के कोई हुकूमत नहीं है, इसलिए इससे मुराद खिलाफत अब्बासिया है, जिसका खलीफा अबू अब्दुल्ला सफ़ा है, जिनकी तादाद जुमला 37 होती है। आखिरी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला था, जिसको हलाकू खां ने हलाक करके खिलाफत अब्बासिया का ख़ात्मा कर डाला, जिसकी मुख्तसर तफसील पहले गुजर चुकी है। इस खिलाफत को जबर तशद्दुद की बादशाहत कहने की वजह यह हो सकती है कि इस हुकूमत में बानी खिलाफत अब्बासिया अबू अब्दुल्ला सफ़ाह एक ऐसा खलीफा गुजरा है जिसने कसम खाई थी कि अपने बड़े भाई इब्राहिम इमाम के बेगुनाह कत्ल का इंतकाम लूँगा। चुनाचे वह उमवियों का हर फर्द जहाँ मिलता था बेदर्दी के साथ कत्ल करता था। अब्दुल्ला बिन अली सफ़ा के चचा ने तो माफ़ी का वादा करके बहुत से उमवियों को इकट्ठा किया और सबको बेदरे कत्ल कर दिया। खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को जो अब्बासिया का आखिरी खलीफा था, जिसको हलाकू खां ने 656 हिजरी में हलाक करके खिलाफत अब्बासिया का ख़ात्मा कर दिया था, उसको अपने रुपये पैसे और जवाहरात पर ऐसा घुमंड था कि बादशाह ने अतराफ़ से मुलाकात तक नहीं करता था। चौथी बात, हदीस ज़ेर बहस में जबर तशद्दुद की बादशाहत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत का जिक्र किया है। तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लम्हात शरह मिशकात में खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत के तहत ये अल्फाज लिखे हैं, अज़्ज़ाहिरु इन्नल मुरादु बिही ज़मनन ईसा वल महदी, यानी खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वत से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इससे मुराद हज़रत ईसा
یا مہدی علیہ السلام کی خلافت ہے۔ حضرات محترم، چونکہ عبدالحق محدث دہلوی نے عیسیٰ و مہدی کا ذکر کیا ہے، اس سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آئیں گے، مگر ان کا بھی خیال ایسا نہیں تھا۔ مگر چونکہ تھوڑی سی تفصیل کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں نہیں آئیں گے، میں اس کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماع حضرت عیسیٰ و مہدی کی مکمل بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں میں صرف حضرت چونکہ تمام علماء اہل سنت کا جو اعتقاد تھا اور ان تمام علماء کے امام حضرت سعد الدین تفتازانی نے کا جو ایک قول ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے اجتماع مہدی و عیسیٰ کا مسئلہ ہی باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فما یقال ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند لہ فلا ينبغی ان یعول علیہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے یا اس کے برعکس، یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مطلب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے قرآن اور احادیث سے، تو پھر اس پر اعتقاد کیوں رکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی مت دیجیے، یہ ان کا ذہنی خیال ہے۔ اس کے علاوہ احادیث دفع ہلاکت امت محمدیہ تو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی امت میں دافع ہلاکت امت ہیں، تو عیسیٰ آخر امت میں اور مہدی وسط امت میں، پھر وہ کیا صورت ہوگی جس سے اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کا اعتقاد قائم رہ سکے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ وہ امت کس طرح ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں اور مہدی میری اہل بیت سے اس کے وسط میں ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک وقت میں آئیں گے سراسر باطل ہے، اور ان دو خلفاء اللہ کا اجتماع ناممکن ہے، اور جبر و تشدد کی بادشاہت یعنی خلافت عباسیہ کے اختتام سے آج تک نزول عیسیٰ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اس لیے خلافت علی منہاج النبوت سے مراد صرف مہدی علیہ السلام کی خلافت ہی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے پہلے آیت فسوف یاتی اللہ بقوم اور حدیث صوبان میں ولو حبو علی السلط سے ثابت ہو چکا ہے کہ امامنا علیہ السلام خلافت عباسیہ کے اختتام سے جو 606 ہجری میں ہوا، 151 سال کے بعد 847 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس لیے حدیث حذیفہ بھی امام علیہ السلام پر صادق آتی ہے۔ آپ اس کا مصداق اتم ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کی صداقت کے لیے موتیوں کی لڑی کی طرح ثابت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی بے شمار دلائل قرآن اور احادیث سے ہم آگے پیش کرنے والے ہیں تاکہ مومنوں کو راحت اور متلاشیان حق و صداقت کے لیے سراج منیر دینے ثابت ہو۔ حضرات محترم، تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ خلافت عباسیہ کی انتہا یا خاتمے کے وقت، جس کی ابتدا صفا کی خلافت سے ہوئی تھی، مسلمانوں کے قتل کا واقعہ مستعصم خلیفہ بغداد کی گرفتاری کے بعد ہی بلا فصل تاخیر ظہور میں آ گیا۔ گویا قتل مذکور تعقیب مال وصل پر دلالت کرتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ولو حبو سے مراد علماء اسلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا لیتے ہیں، وہ آپ کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ وصاف میں لکھا ہے کہ 40 دن تک لشکر ہلاک و قتل و غارت میں مشغول رہا، 16 لاکھ جانیں تلف ہوئیں۔ وحشی ترکوں نے شیر خوار بچوں کو تک نہیں چھوڑا، گلیوں میں خون کی نالیاں بہہ رہی تھیں، دریائے دجلہ کا پانی میلوں ارغوانی ہو گیا تھا۔ حدیث صوبان کے الفاظ
فَيَقْتَلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُهُ قَوْمٌ، یعنی وہ کفار تم مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خلافت بغداد کے خاتمے کا واقعہ ہے۔ حدیث ثوبان سے ظاہر ہے کہ ان واقعات کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس میں آپ سے بیعت کی سخت تاکید کی گئی ہے، یعنی اگر برف پر بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تو جاؤ اور بیعت کرو۔ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کفار سے مراد ہلاکو اور اس کی فوج ہے، چنانچہ اس کی توثیق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس شعر سے ہو سکتی ہے، اور حضرت علی کے جو تمام اشعار ہیں جو مہدی علیہ السلام کی وقت بعثت بتائیں گے، میں انشاءاللہ آئندہ بیان میں بھی بیان کروں گا۔ صرف یہاں ایک شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بنیا اذا ما جاشت الترک فانتظر ولایت مہدی یقوم فیعدل، یعنی اے میرے بچوں، جب ترک حملہ کے لیے جوش میں آ جائیں تو مہدی کی ولایت کا انتظار کرو، وہ قائم ہو کر عدل کریں گے یا دین و ایمان پھیلائیں گے۔ کتاب الفتن، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور ایک صحابی کا جو قول آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ کتاب الفتن میں ہے۔ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمار بن یاسر کا جو قول ہے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حدیث ثوبان ہر دو کی جنہیں توثیق کر دیتا ہے۔ حضرت نعیم بن حماد نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان عمار ابن یاسر قال علامت المہدی اذا انصب علیکم الترک ومات خلیفتکم الذی یجمع المال۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ مہدی کی علامت یا ظہور کا وقت وہ ہوگا جب کہ تم یعنی مسلمانوں پر ترک کا حملہ ہوگا اور تمہارا مال جمع کرنے والا خلیفہ مر جائے گا۔ خلیفے سے مراد مستعصم باللہ ہے، جو آخری خلیفہ بغداد ہے، جس کو ہلاکو نے قتل کیا۔ اس کو مال جمع کرنے والا خلیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے مستنصر باللہ کے 3 خالی شدہ عہدوں کو اشرفیوں سے بھر لیا تھا۔ یہ ساری کی ساری رقم ہلاکو کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تو حضرات محترم، یہ جو باتیں موتیوں کی لڑی کی طرح ثابت ہو رہی ہیں، جس طرح سے حضرت عمار کا قول، حضرت علی کا قول یہ ثابت کر رہا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت جو ہے یعنی ترکوں کی ہلاکو کے حملے کے بعد ہی ہوگی۔ تو ہماری اس پوری تقریر سے یہ بات ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور زوال بغداد کے بعد ہوگا۔ چنانچہ ابن کثیر کے قول سے، جس کو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں حدیث ثوبان کی ضمن میں لکھا ہے، اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی اہل اسلام اس چیز سے غافل ہیں۔ حضرت ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں، جن کا قول کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال الحافظ عماد الدین فی ھذا السیاق اے ولو حبوا علی الثلج اشارۃ ان عطا ملک بنی العباس وفیہ دلالۃ علی ان المہدی یکون بعد دولت بنی العباس۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سیاق و سباق یعنی ولو حبو علی الثلج میں ملک ابن بنی العباس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں یہ بات دلالت کرتی ہے کہ مہدی دولت بنی العباس کے بعد آئیں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور خلافت بنی العباس کے اختتام یا زوال بغداد کے بعد ہوگا تو من یرتد منکم عن دینہ میں کون مرتدین ہیں؟ حدیث ثوبان اور آیت مذکور کو مطابق کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مرتدین سے مراد حسن الصبا کی جماعت ہے، جو ایران میں خلع الموت پر قابض تھی، جنہوں نے جنت ارضی بنائی تھی، اور جن ہلاکو خاں نے
یہ بغداد پر حملہ کرنے سے 2 سال پہلے حسن الصبا کے اس رقبے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو تہہ تیغ کر کے برباد و نامراد کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت عمل میں آئی۔ تو حاضرین محترم، وقت بہت ہو چکا ہے اور میں جو دلائل اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے بالکل روز روشن کی طرح بات صاف اور عیاں ہو جاتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت صرف اور صرف 10ویں صدی ہجری میں ہی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ مزید بے شمار دلائل ہیں، مگر میں مختصراً طور پر 1-2 بیان میں یہ تمام باتوں کا اظہار آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا، جس سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد مقصد آمد مہدی پر بیان ہوگا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو 6واں بیان ہے اس کو یعنی بغور سنیں، اور چونکہ ہمارے بیان میں جو ہے تھوڑی سی نرمی ہے، جو الفاظ ہم بہت زور سے بولنا چاہیے، یعنی اپنے انداز کو الگ کر کے بولنا چاہیے، وہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بغور سنیے، جس سے ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔